السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے خطبے میں سورہ نور کی ایک آیت کی تلاوت کی. اس آیت کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھ کہنے والے اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کرایا، اس کے اوپر گفتگو کی تھی. معراج کا واقعہ تو انشاءاللہ آپ سبوں نے سنا ہے اور معلوم ہوگا، لیکن معراج کے سفر سے جو سبق ہم مسلمانوں کو ملتا ہے وہ سبق بھی ہم سبوں کو جاننا چاہیے. اور اس ارادے اور اس نیت سے ان باتوں کو سنیے کہ انشاءاللہ سننے کے بعد ہم سبوں کو عمل اس کے اوپر کرنا ہے. اللہ سے ہماری پھر سے یہ دعا ہے کہ اللہ سیرت کے تمام پہلوؤں کے اوپر سننے کے بعد ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میرے دوستو، آپ کو معراج کے واقعے میں یہ بات معلوم ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کرایا گیا، معراج کے ذریعے کرایا گیا، جو جنت کی ایک سیڑھی ہے. سبق کیا ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو میرے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا جو دروازہ تھا آپ نے اسے کھٹکھٹایا، دستک دی. پھر اس کے بعد اندر سے آواز آئی کہ من، کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. اندر سے آواز آتی ہے من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے. اتنا سوال و جواب ہوا، پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا. تو ان واقعات سے، سیرت کے اس واقعات سے ہم تمام مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کے یہاں جائیں تو دھڑلے سے گھر کے اندر داخل نہ ہو جائیں. آج کل عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، دور کا ہے، تو ہم دروازے پہ بغیر دستک کے اندر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور قرآن نے بھی منع فرمایا ہے. اگر بغیر اجازت کے داخل ہونا کہیں پہ جائز اور درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے کو تو تمام فرشتے جانتے تھے. بغیر اجازت کے داخل ہونا اگر جائز ہوتا تو آپ داخل ہو جاتے بغیر دستک دیے ہوئے.
لیکن دستک دے کر کے اجازت لینا، اس بات کا علم آنے والے قیامت تک مسلمانوں کو پہنچانا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دستک کے، بغیر اجازت کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے امتی، ان کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کسی رشتہ دار کے گھر میں جائیں یا کسی اجنبی سے ملنے کے لیے جائیں، چاہیے کہ پہلے وہ اجازت لے لیں۔ قرآن کریم سورہ نور، جس کی تلاوت ہم نے خطبے میں کی، اس کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقہ پر تمہیں اجازت لینی ہے اور کب تمہیں گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ بیان فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اس وقت تک داخل مت ہو حتیٰ تستانسوا، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، وتسلموا، اور جب اجازت مل جائے تو اب تم ایسی صورت میں چاہیے کہ تم سلام کرو۔ تسلموا علی اہلہا، ان کے گھر والوں کے اوپر جب تک تم سلام نہ کر لو اس وقت تک اس گھر کے اندر داخل مت ہو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو کیا کہا گیا کہ جب ہم کسی کے گھر کے پاس جائیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں جائیں، ان سے ملاقات کریں، تو آپ نے سب سے پہلے دستک دینی ہے۔ پھر جب دروازہ کھلے تو پھر اس کے بعد اجازت مل جائے کہ آپ اندر آئیں تو سب سے پہلے آپ ان کو سلام کریں، پھر اس کے بعد اندر آنے کی اجازت ملے تو پھر آپ اس کے بعد اندر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یا کبھی بھی رات کے اوقات میں یا کسی بھی وقت میں صحابہ کرام سے جب ملنے کے لیے جاتے تو آپ سب سے پہلے جا کر کے دروازے پہ دستک دیتے، اور دستک دینے کے بعد بیچ ڈور کے سامنے کھڑے نہیں رہتے، بلکہ دروازے کے سیدھے طرف یا پھر بائیں طرف ایک کونے میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ ہم بھی جب ڈور پہ بجائیں، دروازے پہ دستک دیں، تو دستک دینے کے بعد ایک طرف ہم کنارے میں کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ جب دروازہ کھلے گا تو ہو سکتا ہے کہ سامنے کوئی عورت ہو، کوئی لڑکی ہو، کوئی خاتون ہو جس کے اوپر ہماری نظر یا ان کی نظر پڑے تو اس کے اندر بے پردگی ہو، تو بے پردگی نہ ہو، ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درس اور سبق دے دیا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہ بات سن رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اس پہلی آیت کے اندر تو یہ بیان فرمایا گیا، دوسری آیت کے اندر یہ بیان فرمایا گیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے، وہ صاحب گھر کے اندر موجود نہیں ہے، ان کی چابی کے جائے کہ آپ کے پاس ان کے گھر کی، آپ اس گھر کے اندر جانا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، جب آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے وہ اپنے گھر پہ نہیں ہے، تم نے ان کو اپنے گھر پہ نہیں پایا، تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، کسی کو نہیں پایا، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر میں داخل مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے دے۔ ملنے کے لیے گئے نہیں ہے، گھر کی چابی ہمارے پاس ہے یا پھر گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آواز آپ دے رہے ہو، اندر سے کچھ آواز نہیں آ رہی ہے، تو یہ نہیں کہ ہم داخل ہو جانا، بلکہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے اجازت لو۔ آج کے دور میں فون ہے، ان کا نمبر آپ کے پاس ہے، تو آپ فوراً اسے فون کرو کہ بھائی میں آپ کے گھر تک آیا تھا، آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں۔
آپ گھر میں نہیں ہو، کہ آپ کا گھر کا ڈور کھلا ہوا ہے، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ پھر میں گھر کے اندر جا کر کے دیکھوں، اگر وہ اجازت دے کہ ہاں گھر میں آپ بیٹھو، میں بھی تھوڑی دیر سے آتا ہوں، یا پھر میں تو باہر ہوں، دروازہ تو میں بند کر کے آیا تھا، نہ جانے کون ہے، ذرا آپ اندر جا کر کے دیکھو، جب یہ اس طریقہ پر اجازت دے دیں اس کے بعد آپ پھر اس کے گھر کے اندر داخل ہو۔ پھر آگے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا گیا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر جب آپ نے فون کیا کہ بھائی میں آپ سے ملنے آیا تھا، ملنا چاہتا ہوں، تو اگر ادھر سے وہ جواب دے کہ آپ واپس چلے جاؤ، میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہوں، میں ابھی نہیں ہوں، آپ واپس جاؤ، آپ گھر کے اندر بھی داخل مت ہو، تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ فرجعو، تو تمہیں چاہیے کہ تم واپس آ جاؤ۔ اگر آج ایسا کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم شکایتیں لگاتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کے گھر گیا تھا ملنے کے لیے، دروازہ اس کا کھلا ہوا تھا، میں نے فون بھی کیا تو کہتے کہ میں باہر ہوں۔ کوئی بھی آدمی دروازہ کھول کر کے باہر کیوں جائے گا؟ الغرض طرح طرح کے ہم جو ہے شکایتیں کرتے ہوئے اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم علی الاعلان یہ کہتا ہے کہ جب تم گھر میں جاؤ ان کے پاس، وہ گھر میں نہیں ہے، چابی چے جائے کہ آپ کے پاس ہے، دروازہ چے جائے کہ گھر کا کھلا ہوا ہے، بغیر اجازت کے آپ نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھنا ہے کسی کے، اور اگر جب اجازت مل جائے پھر جانا ہے، اگر وہ اجازت نہ دے، کہے کہ لوٹ جاؤ، تو ایسی صورت میں فرض ہو تمہیں لوٹ جانا چاہیے، وہاں سے واپس آ جانا چاہیے۔ پھر قرآن کریم کہتے ہیں هو ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے پاکیزہ بات یہی ہے کہ تم وہاں سے لوٹ جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو تم کرنا چاہتے ہو یا تم کرتے ہو۔ یہ دو طرح کے گھروں کے بارے میں ہو گیا کہ گھر میں مالک موجود ہے، اجازت ملے تو جانا ہے سلام کرتے ہوئے، ایک گھر میں گئے تو مالک نہیں ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے وہ بھی، اور ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہر کسی کو آنے جانے کی اجازت ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن، بس اڈا، مسجد، یا پھر کوئی ایسا مکان جس کا کوئی مالک نہیں ہے، حکومت کی طرف سے بنا ہوا ہے، اس مکان کے اندر کوئی بھی آنا چاہے، تو اگر اس طرح کا مکان ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر قرآن فرمائے گا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ ہو یا اسباب ہو تو جانے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی جگہ جہاں پہ ہر کسی کو جانے آنے کی اجازت ہے تو پھر وہاں پہ پہنچنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جب بھی ہمارا دل کرے، جب بھی ہمیں وہاں پہ کام اس سے جانا ہو، بغیر اجازت کے ہم جانا ہے تو ہم جا سکتے ہیں ایسی جگہ پہ، لیکن کسی کا گھر ہو، کوئی گھر کا مالک ہو، وہاں پہ اگر ہمیں جانا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اجازت لے کر کے جائیں۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ چاہے کہ ہمارا قریبی دوست ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ اپنے خود کے گھر میں جانے کے لیے ادب کا تقاضا یہ بیان فرمایا گیا کہ جب آپ اپنے گھر میں جا رہے ہو تو آپ کھانستے ہوئے جاؤ، کیونکہ گھر کے اندر کی جو عورتیں ہیں بسا اوقات چہ جائے کہ وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے عالم میں ہو جس میں آپ نے اس کو دیکھنا گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو جب کھانسی ہو تو ایسی صورت میں وہ سنبھل کر کے بیٹھ جائے۔ آپ کے گھر کی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں جو بے پردہ کے عالم میں گھر میں تنہا بیٹھی ہوئی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو جب آپ کھانسی کریں گے تو وہ سر کے اوپر دوپٹہ لیں گے، اور جب آپ دوپٹے میں اپنے بچیوں کو دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ نے دستک دینا ہے، کھانسنا ہے اپنے گھر کے اندر جا کر کے، پھر اس کے بعد کھانستے ہوئے جانا ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب سمائے دنیا پہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دستک دی، تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انا جبرائیل، آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ اس بات سے ہم سبوں کو یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملاقات کے لیے جائیں یا جب بھی ہم کسی کو فون کال کریں اور ادھر سے جب اس طریقہ پر آئے کہ بھائی آپ کون ہو،
تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں فلاں ہوں. آپ اپنا مختصر سا ایک تعارف کرائیں کہ میں مولانا غیاث الدین ہوں, اپل سے آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آپ جب بھی جائیں تو اپنا نام, کہاں پہ رہتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں, یہ 2-3 چیز جب آپ بیان کریں گے, بتلائیں گے, تو ایسی صورت میں سامنے والے کو جو آپ کی آواز سن رہا ہے, آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے, ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون ہم سے ملنا چاہتا ہے اور کون ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر, گھر کے پاس جب میں گیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, تو میں نے دروازے پہ دستک دی. ملاقات کی غرض یہ تھی کہ میرے والد محترم نے کسی سے قرض لے رکھا تھا اور وہ قرض کا پیسہ دینے کے لیے ہمارے پاس اس وقت میں پیسے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جاؤں اور آپ سے سفارش کراؤں تاکہ کچھ مہلت مل جائے. اس غرض سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے اور آپ نے جا کر کے دستک دی. اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من را, آپ کون ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انا, میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انا کیا ہے؟ انا تو میں بھی ہوں, اور پوری دنیا کا پورا انسان انا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو انا کہتا ہے کہ میں ہوں. تو آپ نے میں ہوں نہیں کہنا ہے, بلکہ آپ جو بھی ہیں آپ اپنا نام بتلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے ساتھ جو اس طریقہ پر واقعہ پیش آیا, اور جب آپ نے کہا کہ انا میں ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے انا نہیں کہنا ہے, بلکہ آپ اپنا تعارف کرانا ہے کہ میں فلاں ہوں, فلاں جگہ سے آیا ہوں اور ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے بھی ہم مسلمانوں کو یہ درس دیا, بڑا ہی خوبصورت درس دیا, کہ جب بھی ہم ملنے کے لیے جائیں اور پوچھا جائے کہ آپ کون ہوں, تو آپ اپنا نام اور تعارف کرائیں. آج جب ہم کسی کے فون پہ بات کرتے ہیں, برسوں ہو گیا ہے بات کر کے, درسگاہ کے اندر ہم ایک ساتھ پڑھے ہوں گے, اتفاقی طور پہ نمبر مل گیا, کئی سالوں کے بعد کبھی فون پہ بات نہیں کی. فون پہ جب بار بار ہم بات کرتے ہیں تو آواز پہچان جاتے ہیں, انداز پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے, یا پھر ہم نے نمبر سیو کر رکھا ہے تو نام معلوم ہو جائے گا کہ فلاں کا فون آیا ہے. لیکن اجنبی کال آ گیا اور اس شخص سے کبھی ہم نے بات بھی نہیں کی ہے, تو اب ایسی صورت میں فون لگا کر کے بولا جاتا ہے ہلو کون, تو پہچان کون, پہچانو میں کون ہوں. تو اب بیچارہ وہ سامنے والا پریشان ہو رہا ہوتا ہے, بھائی وہ کس کام میں ہے, کس مشغولیت میں ہے, وہ اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر کے آپ کا کال اٹھایا ہے, آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, پھر آپ اسے پریشان کر رہے ہو. ان تمام پریشانیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حکم دیا, جب اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہو, تو آپ نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو ہاں ان کو بلایا گیا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم میں کا کوئی بڑا عہدے کے اوپر اگر ہے, اگر وہ کسی دفتر میں گیا, وہ دفتر میں بیٹھا ہوا آدمی اس سے کم عہدے کے اوپر ہے, اگر اس سے سوال کر لیا, اگر نہیں پہچانتا ہوں کہ بھائی آپ کون ہو, جواب دیتا ارے بھائی تم میرے کو نہیں جانتے, مجھے نہیں پہچانتے, میں کون ہوں, تمہاری اتنی ہمت کہ میرے سے تم الٹا سوال کرو گے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے بھی بڑا مرتبہ آج دنیا میں کسی انسان کا ہے؟ اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو لے کر کے آؤ. آسمان دنیا پہ گئے, اور بلکہ ہر آسمان کے اوپر آپ سے اسی طریقہ پر سوال ہوا اور آپ نے اس کا جواب دیا. یہ نہیں کہا حضرت جبرائیل نے کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں. آپ کے اندر کیسے ہمت ہوئی کہ میرے سے یہ سوال کرو کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ کون ہے؟ کیا میں نے ویسے ہی اٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا؟ اللہ نے بلایا ہوگا جبھی تو میں لے کر کے آیا ہوں. آپ نے ایسا ہرگز نہیں کہا. تو ان چیزوں سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں جائیں اور جائے کہ وہ ہم سے عہدے کے اعتبار سے کم درجے کا آدمی ہی کیوں نہ ہو, جب آپ کو وہ نہیں پہچانتا ہے تو ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی انجام ضرور دے گا.
اگر دروازے پہ گیٹ پہ واچ مین بیٹھا ہوا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں آپ چلے جائیے، وہاں جانے کے بعد آپ کو موبائل نمبر دینا پڑے گا، آپ کو جو ہے بتلانا پڑے گا کہ کن کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں پہ سگنیچر کرو، نمبر کرو، لکھو، آپ اپنا ایڈریس یہاں پہ لکھ کر کے جاؤ تو آدمی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، یار کس بلڈنگ کے اندر میں آ گیا، یہاں تو یہ تمام چیزیں پوچھی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں سیرت سے ثابت ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگ والے اور بڑے بڑے جو یہ غیر لوگ ہیں وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو اگر کبھی سابقہ پڑ جاتا ہے تو ہم غصہ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ تہذیب تمہیں نہیں ہے، کس طریقہ پر مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، کیا تمہارے مالک نے بتلایا نہیں کہ میں آنے والا ہوں؟ میرے دوستو، فرشتے کو معلوم تھا جبریل امین محمد مصطفیٰ کو لے کر کے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو سبق دینا تھا، کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، وہ جب آئے تو پروٹوکول جو ہے وہاں پہ جو قانون ہے وہ قانون کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ہر سوال کا جواب انہیں دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو ہر نبی سے ملاقات کرائی جاتی، پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں سلام کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ حضرت جبریل نے کہا کہ آپ انہیں سلام کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ آپ سلام کیجیے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں سلام کیجیے، انہیں سلام کیجیے، انہیں سلام کیجیے۔ تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی، تمام نبیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ تو اس سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم آنے والے ہیں تو کوئی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے تو آنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو کوئی آنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو کوئی گاڑی پہ چل کر کے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اسی طریقہ پر اگر کوئی جماعت جو ہے وہ پیدل چلنے والا ہے تو بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور اگر کم تعداد والا ہے کوئی جماعت تو بڑے تعداد والے جماعت کو وہ سلام کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بتلا دیا۔ اب میرے دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی سلام کرنے کا جب موقع آتا ہے تو آنے والا اگر کوئی چھوٹا بھی ہے تو انہیں چاہیے کہ اگر بڑا ہوا بیٹھا ہے تو انہیں سلام کرے، اور اگر آنے والا کوئی بڑا مرتبے کا کیوں نہ ہو، مجلس کے اندر آ رہے ہو، چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آ رہے ہیں آپ، چجائے کہ عہدہ اور عمر میں بھی بڑے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے سلام کریں۔ لیکن میرے دوستو، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں تم پہل کرو۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو مسلمان کی آپس میں ملاقات ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم میں سے کون کس کو پہلے سلام کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملے سے ارشاد فرمایا کہ سلام میں تم پہل کرو۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے جو سلام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے پہلے وہی شخص سلام کرے گا جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو سب سے پہلے سلام کے اندر پہل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ اور اگر ہم بڑے ہیں اور ہم سے جو چھوٹا عہدے میں ہو یا عمر میں ہو، اگر اس نے ہمیں احساس دلانا ہے کہ سلام کی اہمیت کو، ان کے فوائد کو، ان کے چھوٹے کو دلوں میں ہمیں رکھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ کر کے سلام انہیں کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ یہ بڑے ہو کر کے مجھ چھوٹوں کو سلام کر رہے ہیں۔ کبھی اب ہم نے موقع نہیں دینا ہے کہ اگر ان سے ملاقات ہو یا کسی اور سے بھی ملاقات ہو تو ہم بڑھ کر کے آگے چل کر کے سلام کریں گے اور سلام میں پہل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے اوپر سے گزرتے، بچوں کے ساتھ جب ہوتے، بچوں کے پاس سے جب گزرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھ کر کے سلام کیا کرتے تھے اور سلام مکمل کیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مکمل طور پہ سلام، اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آ کر کے کہا سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام اور فرمایا 10۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صحابی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 20۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرے صحابی آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے ان کے بھی سلام کا جواب دیا اور فرمایا 30۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی 10، 20 اور 30 کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم تو اس کو 10 نیکیاں ملتا ہے، اور اگر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیاں ملتا ہے، اور اگر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانے کا میرے دوستو۔ اور اگر یہ سلام اللہ نے قبول فرما لیا یہ دعا کو کہ سلامتی ہو، السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت نازل ہو، اگر یہی دعا انسان کے حق میں قبول ہو گیا تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ سلامتی بھی مل رہی ہے، اللہ کی رحمت بھی مل رہی ہے، برکتیں بھی مل رہی ہیں، زندگی اور رزق کے اندر انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی سے ملیں تو پورا سلام کریں۔ بعض لوگ آگے اور اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جنت المقام جہنم الحرام، یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے حدیث کا یہ ہرگز حصہ نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس جملے کو جو اضافہ کر لیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس جملے کا اضافہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لہذا جو چیز جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم وہیں تک اپنے آپ کو رکھیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہم میرے دوستو تو اس طریقہ پر ہمیں جو ان چیزوں سے ملتا ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سلام میں اگر ہم پہل کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ بڑی اچھی بات ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں اور کیا کہتے ہیں خاتون ہے دوسری خاتون، تو ہم جب گھر میں جائیں تو ہم سلام کریں۔ چھوٹا بچہ ہے تو کیا ہوا، ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر میں داخل ہو تو سلام کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو رزق میں برکت کی وہ دعا نہ بتلا دوں، وہ عمل نہ بتلا دوں؟ تو کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں جاؤ تو تم سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت چونکہ ہو چکا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ پر ہمیں جب پہلے آسمان پہ گئے تو سلام کیا اور حضرت جبرائیل نے سلام کہنے کا آپ کو حکم دیا، تو ان سے یہ تمام چیزیں ہم سبوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔